اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ابھی ہم اس کا ہجے کریں گے۔ واو زبر و، حمزہ زیر ای و ای، ذال الف زبر ذا و اذا۔ الف سے پہلے جب بھی زبر ہو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ہم کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ و اذا، قاف یا زیر قی، لام زبر ل، قیل، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ وَإِذَا قِيلَ، آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ لام زبر ل، حامیم پیش ہم، لہم، لام الف زبر لا، لہم لا۔ اب یہاں پر دیکھیں گے میم ساکن ہے، جب بھی میم ساکن ہو تو فوراً اس کے بعد والا لیٹر دیکھنا ہے، با ہے یا میم ہے۔ اگر میم ساکن کے بعد با آئے گا غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اگر یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ابھی یہاں پر دیکھیں گے ہم با، میم ساکن تو ہے، میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، بغیر غنہ کے ہم کو ملا کر پڑھیں گے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ لہم لا، الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ تافا پیش تف، سین زیر سی، تف سی، دال واو پیش دو، تفسدو۔ یہاں پر بھی واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش ہو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا تفسدو، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، فل ار، ضاد زیر ضی، فل ارضی۔ یہاں پر دیکھیں گے الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو الف کو نہ پڑھیں، الف کو نہ پڑھے بلکہ لام سے ہم کو ملا کر پڑھنا ہے۔ فل ارضی، روئے ساکنہ سے پہلے زبر ہے، روئے ساکنہ کو ہم کو خود پڑھنا ہے۔ فل ارضی قالو، لام الف اگر آیت کے درمیان ہو تو ہم کو ملا کر پڑھنا ہے ورنہ مطلب بگڑ جاتا ہے، تو یہاں پر ارض نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ارضی اس طرح پڑھیں گے۔ قالو، قاف الف زبر قا، لام واو مد پیش لو، قالو۔ الف مدہ ہے، خالی الف سے پہلے جب بھی زبر ہو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام واو مد پیش لو، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، 2 یا 3 الف کی مقدار ہم کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ قالو، حمزہ نون زیر ان، نون زبر ن، ان، میم الف زبر ما، انما، نون پر تشدید ہے، نون مشدد غنّے کے ساتھ ادا ہوگا۔ خالی الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قالو انما، نون حا زبر نح، نون پیش نو، نحن، میم صاد پیش مس، نحن مس، لام زیر لی، نحن مسلی، حا واو پیش حو، مصلحو، نون زبر ن، مصلحون۔ یہاں پر دیکھیں گے واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ زبر زیر پیش پر جب بھی ہم کو آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر ہم جزم لگا کر سانس توڑیں گے، سانس توڑ رہے ان پر مد وقفی کا قاعدہ ہوگا، کھینچ کر پڑھیں گے، 3 یا 4 الف کی مقدار ہم کھینچ کر سانس توڑنا ہے۔ مصلحون، اس طرح سے ہم کو پڑھنا ہے۔ آگے آیت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الا انہم، حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، 2 یا 3 الف کی مقدار ہم یہاں پر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ الا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر ن، ان، حامیم پیش ہم، انہم۔ جب بھی نون اور میم پر تشدید آئے تو غنہ کریں گے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا کیا ہے، غنہ کہلاتا ہے، غنّے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ انہم، میم ساکن ہے،
میم ساکن کے بعد میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ دیکھیں گے با ہے یا میم ہے، با یا میم آتا تو ہم یہاں پر غنہ اور اخفا کرتے. یہاں پر میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، بغیر غنہ کے ملا کر پڑھنا ہے. انہم ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہم میم فا پیش مف، ہم المف سین زیر سی، ہم المفسی دال واو پیش دو، ہم المفسدو نون زبر ن، ہم المفسدون. واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش، تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. مفسدون واو زبر و، لام کھڑا زبر لا، ولا کاف لام زیر کل، ولا کل لام الف زبر لا، ولا کلا. اب یہاں پر دیکھیں گے لام پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ایک آسان میں اجرا بتاؤں گی آپ کو کہ جب بھی جزم اور تشدید ساتھ میں ہو تو جزم والا حرف سائلنٹ ہو جائے گا، جزم والے حرف کو ہم نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ ہم تشدید والے حرف کو زیر کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ یا شین زبر یش، عین پیش عو، یشعو رو واو پیش رو، یشعرو واو ساکن سے پہلے پیش، یہاں پر بھی واو کو ہم کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. نون زبر ن، یشعرون زبر زیر پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر ہم جزم لگا کر ساتھ سوئیں گے. میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے جائیں. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ایک لائک ضرور کریں، آپ لوگ بعد میں لائک کرنا بھول جاتے ہیں، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرے گا. آگے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. وَإِذَا واو زبر و، حمزہ زیر ای، وَإِ ذال الف زبر ذا، وَإِذَا قاف یا زیر قی، وَإِذَا قی لام زبر ل، وَإِذَا قیل لام زبر ل، حامیم پیش ہوں، لہم قیل لہم یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے، یا مدہ کو ہم کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. لہم میں دیکھیں گے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو میم کو ہم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زیر می، آمی کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نون واو پیش نو، آمینو واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. کما آمن الناس. اب یہاں پر دیکھیں گے کما میں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، 2 یا 3 الف کی مقدار ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. حمزہ پر کھڑا زبر ہے اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. آگے دیکھیں گے نون کو جو ہم کو ڈائریکٹ تشدید والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف کو اور لام دونوں کو نہ پڑھا جائے گا، بلکہ ہم تشدید والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. آمن الناس. اور ایک قاعدہ ہوگا جب بھی نون اور میم پر تشدید آئے گا تو اس میں ہم کو غنہ کرنا ہے. غنہ یعنی کیا؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ہم کو روکنا ہے. ساتھ ہی میں الف مدہ بھی ہے، خالی الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. آمن الناس. قاف الف زبر قا، لام واو مد پیش لو، قالو. اکثر لوگوں کو مد جس لیٹر پر آتا ہے تو اس کو پڑھنے میں ان کو دقت ہوتی ہے، تو دیکھیں دھیان سے ہجے کریں گے. قاف الف زبر قا، لام واو مد پیش لو، قالو واو ساکن ہے نا حروف مدہ. اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، 2 یا 3 الف کی مقدار ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. پھر دیکھیں گے حمزہ زبر ا، نون حمزہ پیش نو، انو. حمزہ کے اوپر جب بھی جزم آئے گا تو حمزہ ساکنہ ہوا، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں ہم کو جھٹکا دینا ہے. جیسے ہم ایک طرح سے ہچکی آتے وقت ہم کو جیسے آواز نکلتی ہے اسی طرح حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. انو اس طرح، انو مینو کما آمن السفہاء. حروف مدہ کے بعد پھر سے حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، 2 یا 3 الف کی مقدار کھینچیں گے.
حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف اور لام دونوں بھی نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ دونوں خالی ہیں، تشدید والے حرف کو ہم کو زبر کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیں گے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو یہاں پر ہم کو 4 یا 5 الف کی مقدار مد کرنا ہے، یعنی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آگے آیت پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ ابھی ریپیٹ کریں، حمزہ زبر لام الف مد زبر لا، لام الف اوپر مد ہے نا، تو اس کا ہجے کیسے کریں گے؟ لام الف مد زبر لا، الا، حمزہ نون زیر ان، الا ان، نون زبر ن، الا ان۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد منفصل کا قاعدہ ہوگا 2 یا 3 الف کی مقدار ہم کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ انہم، نون پر تشدید ہے، نون مشدد غنّے کے ساتھ ادا ہوگا۔ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہے، میم بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہم کو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، بغیر گنہ کے ملا کر پڑھنا ہے۔ ہم السفہاء، حروف مدہ کے بعد یہاں پر بھی دوسرے کلمے میں حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل کا قاعدہ ہوگا، 4 یا 5 الف کی مقدار ہم یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لام پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر دیکھیں گے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہیں تو ہم کو بغیر گنہ کے ملا کر پڑھنا ہے، تو یہاں پر گنہ نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِن لَا، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ دیکھیے اور ایک غلطی یہاں پر کرتے ہیں اکثر لوگ، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یا عین کو جو ہے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے تو یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، یعلمون ایسا پڑھتے ہیں، یا نہیں پڑھنا ہے، یعلمون، یعلمون، عین کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آگے آیت ہے، زبر زیر پیش پر جب بھی آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر ہم جزم لگا کر سانس توڑتے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی سبق، کیونکہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا، تو بس ہم اسی طرح دو آیت کر کے میں آپ لوگوں کو سکھاتے جاؤں گی۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں قرآن شریف پڑھنا سٹیپ بائی سٹیپ تو میرے ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اور جتنے بھی بہنیں ہیں، دوست احباب ہیں آپ لوگوں کے سے سیکھنے والے ہیں، ان تک یہ میرا جو ویڈیو ہے ضرور شیئر کر دیں۔ اور ایک بات ہے کہ میں لائیو بھی پڑھاتی ہوں، اگر آپ لائیو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو 12:30 بجے روزانہ جوائن کریں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، جزاک اللہ خیر۔